الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے غزوہ بدر شریف۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اہم پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں سیرت نبی سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس میں 40 سال کی عمر میں جا کر آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے آپ نبی تھے لیکن آپ نے نبی ہونا ظاہر نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا ہے، تو 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت شریف کے آپ 13 سال بعد تک مکہ پاک میں رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 13 سال تک آپ مکہ پاک میں رہے، اور مکہ پاک میں آپ کا جو سامنا تھا وہ مشرکین مکہ سے تھا۔ مشرک مطلب کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا کرتے تھے، مکہ پاک میں مشرکین تھے۔ یہ جو 13 سال کا دور ہے، 13 سال کا عرصہ ہے، اسلام کا ابتدائی دور تھا اور مشکلات کا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لاتے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی، انہیں ٹارچر کیا جاتا، اور آخری 3 سالوں کے اندر جا کر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پورا خاندان تھا انہیں شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ باتیں سب معلوم ہیں، صرف میں آپ کو وہ باتیں جو آپ کو پہلے معلوم ہیں ایک مرتب طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو 13 سال ہے اس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت اسلام کمزور تھا۔ کمزور کا مطلب یہ کہ اسلام کے پاس اقتدار نہیں تھا، اسلام کے پاس اس وقت اقتدار نہیں تھا۔ 13 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح گزارا، حکمت عملی کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا، حج کے مواقع پر جب حج کا موقع آتا تو پوری دنیا سے اس وقت بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی، لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے جو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ تو کچھ لوگ مدینہ پاک سے آئے۔ اس وقت مدینہ پاک کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، کیونکہ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وہاں تشریف نہیں لائے تھے وہاں بیماریاں تھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ تو یثرب کے کچھ لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے مکہ پاک میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حج کے موقع پر بھی جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، جو لوگ حج کے لیے آتے تھے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ تم اسلام لے آؤ، کیونکہ وہ تو دین ابراہیمی پر تھے، اور اس وقت دین ابراہیمی مسخ ہو چکا تھا۔ وہ ان کی جو عبادات تھی وہ کیا تھی؟ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا انہوں نے طواف کرنا ننگے اور سیٹیاں بجانی۔ اس طرح قرآن پاک میں یہ سارا موجود ہے کہ کان صلاتہم عند البیت مکاء و تصدیہ۔ کیوں آپ صاحب؟ کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانی اور معاذ اللہ جو ہے ننگے طواف کرنا۔ اچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قافلے وغیرہ حج کے آیا کرتے تھے انہیں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ پاک سے جو قافلے آئے تھے انہوں نے بھی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، تبلیغ سنی، تو متاثر ہوئے، وہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے دعوت کیا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسلام لے آئے ہیں، آپ مدینہ پاک تشریف لائیں، ہم آپ کے ضامن ہیں، اگر آپ سے کوئی جنگ کرے گا، لڑے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے دین کو آگے پھیلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر، مدینہ پاک کے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس طرح مدینے کا رستہ بحال ہوا۔ آپ 53 سال کی عمر میں، یعنی 13 سال مکہ پاک رہ کر آپ نے پھر مدینہ پاک ہجرت فرمائی۔ اب جس وقت آپ مدینہ پاک پہنچے تو کفار کی شرارتیں ادھر بھی ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ کچھ مسلمان
مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کر گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کفار مکہ مسلمانوں کو مدینہ پاک کے اندر بھی چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آخری 10 سال ہے نا مدینہ پاک والے، یہ ساری کی ساری جنگیں جو آپ سنتے ہیں ان 10 سالوں کے اندر ہوئی ہیں، ساری کی ساری جنگیں مدنی دور میں ہوئی ہیں، مکی دور کے اندر کوئی جنگ نہیں، کیونکہ مکی دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مکہ میں تھے اور زیادہ جو جنگیں تھیں وہ انہی کفار مکہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، مدنی دور ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی احزاب کو کہتے ہیں، غزوہ تبوک وغیرہ، یہ سارے کے سارے مدینہ پاک میں ہوئے ہیں، یعنی مدنی دور میں ہوئے ہیں۔ اچھا، مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو سمجھیں کہ حریف تھے، ایک ہوتا ہے حلیف، ایک ہوتا ہے حریف، مطلب مد مقابل جو تھے، مدینہ پاک کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک تھا منافقین کا قبیلہ اور ایک تھا یہودیوں کا قبیلہ۔ مطلب یہ کہ یہودی بھی آباد تھے مدینہ پاک میں اور منافقین بھی تھے۔ مکہ میں صرف مشرکین تھے۔ منافق اور مشرک میں فرق سمجھیں، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور کسی کو شریک کرے، اور منافق کسے بولتے ہیں؟ منافق اس بندے کو بولتے ہیں جو اوپر سے اسلام لائے لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہ کرے، اسے منافق بولتے ہیں۔ تو مدینہ پاک کے اندر منافقین مکہ تھے، منافقین مدینہ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہودی تھے، ان کے ساتھ آپ کا ٹاکرا رہا کرتا تھا۔ اب غزوہ بدر شریف کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ بدر شریف کا واقعہ اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ مکہ پاک کی جو تجارت تھی، پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حجاز مقدس ہے، اس کا سارا نظام تجارت سے چلتا تھا، کیونکہ ادھر کھیتی باڑی نہیں ہے۔ جو اب آپ گئے انہیں پتہ ہے ادھر کھیتی باڑی نہیں ہے، ایسے اب ادھر کھیتی باڑی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں حجاز کی سرزمین بھی سرسبز ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ 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 وہ سبزے کی طرف جا رہی ہے، ورنہ پہلے وہ تو چٹیل میدان تھے، ڈیزرٹ تھے، صحرا تھے۔ تو بہرحال ان کی جو سارا جو ان کا نظام تھا وہ تجارت پر منحصر تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا ایک سفر 12 سال کی عمر میں کیا تھا، ایک 25 سال کی عمر میں کیا، تو سفر ہوتا تھا ملک شام کی طرف، اور ان کا جو ملک شام کی طرف جانے والا رستہ تھا وہ مدینہ پاک سے قریب تھا، وہ مقام بدر تھا مثال کے طور پر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی تجارت کو خراب کرتے ہیں، ان کی تجارت کو روکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں دین اسلام سے روک رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان کو تکالیف دے رہے ہیں، اسلام کی راہ میں آڑے آ رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ملک شام کی طرف ابو سفیان قافلہ لے کر جاتے ہیں مال کا، ہم ان کا قافلہ روک لیتے ہیں، قافلہ روکیں گے۔ مکہ پاک میں کیونکہ مکہ پاک کے لوگوں کا سارا جو انحصار تھا وہ تجارت پر تھا، مال آئے گا تو منڈی آگے چلے گی، جب ان کا مال بند ہو جائے گا تو وہ اب مسلمانوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ پاک سے صحابہ کرام علیہم رضوان، مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو مکہ سے آ رہے ہیں ہم نے ان کو روکنا ہے، ان کے قافلے کو روکنا ہے۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا، بعد میں ابو سفیان ایمان بھی لے آئے تھے، انہیں کے بیٹے آگے حضرت امیر معاویہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ انہیں اس بات کا جب پتہ چلا، کیونکہ اس دور میں جاسوسی کا نظام بڑا تھا، جاسوسوں نے بتا دیا کہ مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اکٹھا کیا ہے کہ وہ تمہارے قافلے کو روکے۔ جناب ابو سفیان نے کیا کیا کہ وہ جو سفر انہوں نے بدر کی جانب سے کرنا تھا وہ ساحل سمندر کی طرف سے سفر کر لیا، وہ سمندر کے راستے پڑ گئے اور بدر کی طرف آئے نہیں۔ لیکن ابو سفیان نے اس سے پہلے یہ خبر کر دی تھی مکہ پاک میں کہ مدینہ پاک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا تم تیار ہو، جو اپنا مال بچانا ہے تو سارے کے سارے مقام بدر میں پہنچو۔ لیکن جس وقت جناب ابو سفیان وہ لمبا راستہ کاٹ کر چلے گئے، مکہ پاک سے بھی یہ مشرکین سارے کے سارے لڑنے کے لیے آگے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے جو گرو گنٹھل تھے ان کے کفار کے سارے آگے۔ ابو سفیان نے کہا
اصل ہم نے قافلے کو بچانا تھا، اب قافلہ تو بچ گیا لہٰذا تم واپس جاؤ، لیکن ان کی چونکہ موت لکھی تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ بدر کے مقام پر کفار پہلے ہی پہنچ گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی معیت میں مقام بدر میں پہنچے ہیں۔ اور بدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، ایک کنواں ہے اس کو بدر کہتے تھے۔ اچھا، یہ مدینہ پاک سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ تقریباً کہہ لیں کہ عاد سے پہلے ہی، یعنی مکہ پاک اور مدینہ پاک کا جو سفر ہے، مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف جائیں تو عاد سے پہلے یہ مقام بدر آ جاتا ہے۔ ویسے ہماری گاڑیاں اس طرف سے نہیں جاتی، مقام بدر اسپیشل جانا پڑتا ہے، 150 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو چونکہ مکہ پاک سے بھی اس کا رستہ ہے، مدینہ پاک سے بھی رستہ ہے، اور ملک شام ادھر ہے مثال کے طور پر، تو صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ پاک سے آ گئے، یہ مکہ پاک سے آ گئے، ملک شام والے اوپر سے چلے گئے، ابو سفیان وغیرہ۔ اب بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ 313 صحابہ تھے۔ اولاً وہ یہ نیت کر کے گئے تھے ہم نے قافلے کو روکنا ہے، لیکن سونے بے سہاگا یہ کہ اہل مکہ نے اپنے جو جگر پارے تھے، بڑے بڑے جو ان کے کفار تھے اور سردار تھے، وہ سارے کے سارے بدر میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زندہ ادھر سے جانے نہیں دینا، کیونکہ یہ بدر کا موقع وہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سردار ہمارے ہتھے آئے ہیں، مکہ پاک میں جا کر ان سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ بدر میں سارے کے سارے جمع ہیں، ہم آئے تو قافلہ لوٹنے کے لیے تھے، لیکن اب قافلہ نہیں لوٹنا، وہ تو چلا گیا، اب ہم نے ان کفار کو نیست و نابود کرنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے مقابلے میں رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی مقام بدر سے، آج 17 رمضان ہے تو 16 رمضان کو ہی نبی علیہ السلام نے بدر کے مقام پر نشانیاں لگا دی۔ فرمایا ابو جہل اس جگہ پر قتل ہو کر پڑا ہوگا، اور عتبہ یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوگا، اور امیہ بن خلف یہاں پڑا ہوگا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ بدر کا غزوہ ہو گیا، کفار نیست و نابود ہو گئے، بڑے بڑے ان کے جو صنادید تھے، صنادید قریش یعنی بڑے بڑے سردار، یہ سارے کے سارے ادھر جو ہے نا واصل جہنم ہو گئے۔ اور جس جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ادھر ابو جہل پڑا ہوگا، صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ ایک گٹ برابر بھی آگے پیچھے نہیں تھے۔ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اس جگہ پر ابو جہل ہوگا تو ابو جہل ادھر ہی تھا، وہ ہزار کی تعداد میں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ صرف 313 تھے، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد سے ٹرپل سے بھی زیادہ تھے، ڈبل ٹرپل سے بھی وہ زیادہ تھے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، اونٹ بھی تھے، لیکن لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق ہم نے آپ کی، اے صحابہ کرام علیہ رضوان، اے میرے محبوب علیہ السلام کی امت، تمہاری اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بدر میں مدد کی کہ جس وقت تم بے سر و سامان تھے، وانتم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس مال کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، سب کچھ کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وہ مدد کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ پہلے بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 ملائکہ بھیجے، اس کے بعد 5000 ملائکہ بھیجے۔ ان ملائکہ نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر ان کفار کے خلاف جنگ کی۔ اور دیکھیں ابو جہل جیسا جو کافر تھا وہ بدر کے اندر مارا گیا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو جہل وہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا نا ابو جہل۔ جس وقت بدر میں پکڑا گیا، 2 بچوں نے اسے مارا تھا، معاذ اور معوذ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، 2 بچے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو آ کے کہا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے جو ہمارے محبوب علیہ السلام کو تکالیف دیتا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بول تو سکتا، بہت کمزور تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ کہتے میں نے اشارہ کیا یہ جو سامنے کھڑا ہے نا یہی ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے باز کی طرح اس ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور اس ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ابو جہل اس قدر آکڑ فل تھا، یعنی اس کی گردن میں سریاں نہیں، پورا گارڈر تھا۔ جس وقت صحابہ کرام رضوان نے اس کو پچھاڑ دیا، اسے قتل کر دیا، بالکل اس کے جسم میں آخری سانس رہ گیا تھا، یعنی گردن علیحدہ ہو گئی تھی، آخری سانس لے رہا تھا، تو اس وقت
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، اتنا خبیث تھا، کہتا ہے آخری وقت پر بھی کہ مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے اور مجھے مرنے پہ افسوس بھی نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے کسانوں کے بچوں نے مارا ہے، مجھے کسانوں کے بچے نے مارا ہے، یعنی مرتے مرتے اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی، آخری وقت میں بھی کہہ رہا ہے منو کسانوں کے بچے نے مارے۔ تو اسلام نے تیرے لیے رکھے کسانوں کے بچے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مرا تھا۔ اچھا ادھر میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے لگا دی، آج کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف نہیں کرتے، نہ کریں ان کی مرضی، یعنی صحابہ کو گالیاں تو نہ دو۔ یہ لوگ ابو جہل کو گالی نہیں دیتے، ابو لہب کو گالی نہیں دیتے، عتبہ کو گالی نہیں دیتے، شیبہ کو گالی نہیں دیتے، قرآن میں جن منافقین کا ذکر ہے ان کو گالی نہیں دیتے۔ گالی دینی ہے تو کہنے دے ابو بکر و عمر کو گالی دینی ہے، لعنت ہو ایسی سوچ پر۔ وہ ابو بکر و عمر جنہوں نے سب کچھ حضور پر وار دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کچھ حضور پر وار دیا۔ اچھا یہ عجیب لوگ آگے انہوں نے کہا یہ بھی غیر مسلموں کا ایک ایجنڈا ہے، یہ کل میں نے بتایا تھا نا غیر مسلموں نے اسلام کو کس طرح گھیرے میں لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی عبادات خراب کرو، انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے نا اس کھاتے میں ڈال دو کہ یہ مشرکین کو کچھ نہ کہیں، ابو لہب کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے کہنا ہے تو کس کو برا کہنا ہے؟ ابو بکر و عمر کو برا کہنا ہے۔ ویسے وہ غیر مسلم تو ابو بکر و عمر کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں میں ایسے بندے پیدا کرو جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں۔ تو اس وجہ سے یہ حساس مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی غیر مسلموں کی سازش ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت کو مجروح کرنا، ان پر طعن کرنا اور ان پر الزامات لگانا اور تہمتیں لگانا۔ بھائی انہوں نے تو سب کچھ حضور پر وار دیا، آج اگر اسلام آیا ہے تو کس کی وجہ سے ادھر آیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ادھر اسلام لائے، ان کی اولادیں ادھر اسلام لائی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ معاذ اللہ حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ وہ دین چھوڑ گئے تھے، تو یہ تو بہت جو ہے نا یہ بات دور چلی جاتی ہے۔ بھئی اگر یہ چھوڑ گئے تھے تو یہ بتاؤ یہ جو قرآن پاک یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جمع کیا، اس قرآن پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی غیر مسلموں نے ایک سازش کھیلی ہے کیا کہ قرآن کو تو ہم گالیاں نہیں دے سکتے، قرآن کو تو نہیں کہہ سکتے ناقص ہے، صحابہ کو ناقص کہہ دو بھئی صحابہ دین چھوڑ گئے تھے۔ اب جب صحابہ دین چھوڑ گئے تھے تو قرآن تو اکٹھا صحابہ نے کیا ہے، کہتے قرآن کو ڈائریکٹ ہم ناقص تو نہیں کہہ سکتے، اس طرح ناقص کہہ سکتے چونکہ صحابہ نے کیا ہے، صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، معاذ اللہ تو لہٰذا قرآن پاک ناقص ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بدر کے مقام پر یہ اچھا موقع ملا کہ جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان سب کو اسلام نے جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا، واسطے جہنم ہو گئے سارے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف۔ ابو لہب تھا وہ اپنے گھر میں مارا گیا، وہ گٹھا لا رہا تھا، اس کی بیوی گٹھا لا رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی ام جمیل، وہ اس گٹھے کا پھندا اس کے گلے پر لگا اور اس گٹھا جو کانٹوں کا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں بچھایا کرتی تھی وہ اس کے گلے کا ہار بن گیا اور وہ ادھر ہی مر گیا۔ یہ جو تھا ابو لہب یہ بھی مکہ پاک میں جو ہے نا واسطے جہنم ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بدر کے مقام پر یہ سارے کے سارے کفار مارے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کو اٹھا کر بدر کے کنویں میں پھینک دو، ان سب کو پھینک دیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جس بھی غزوے میں آپ جایا کرتے تھے کامیابی کے بعد 3 دن تک ادھر پڑاؤ کیا کرتے تھے، یعنی 3 دن تک ادھر آپ نے رہنا ہوتا تھا۔ تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے کنویں پر تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے اسماء یعنی ان کے ناموں سے پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، اے امیہ بن خلف، ہاں بتاؤ جو میں نے باتیں کی تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں؟ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا رب ذوالجلال کا خوف کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اگر ایمان نہ لائے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن سے آپ کلام کر رہے ہیں، جنہیں آپ نام لے کر پکار رہے ہیں، کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ یہ تو مر چکے ہیں، ان کے جسم میں روح باقی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، زیادہ نہیں سنتے مطلب یہ
کہ تمہارے جتنا ہی مردہ سنتے ہیں، یا اس کا ایک مطلب یہ بتتا ہے کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو احباب ذوالفقار، جب کافر مردہ سنتا ہے تو مسلمان مردہ نہیں سنتا۔ اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس وقت تم قبرستان سے گزرو تو قبرستان والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب وہ قبرستان بڑا ہو، مثال کے طور پر وہ مردہ 1 کلومیٹر دور جا کر دفن ہے، لیکن آواز اسے ہی پہنچے گی اور جواب وہ بھی دے گا، آواز اسے بھی پہنچے گی کہ نبی علیہ السلام نے قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر کافر مردہ سلام کا جواب کافر مردہ اگر سنتا ہے تو مسلمان مردہ نہیں سنتا۔ لہذا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ بندہ اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کا جسم مرتا ہے، بندے کی روح نہیں مرتی۔ بندے کا جسم مرتا ہے، بندے کی روح کبھی نہیں مرتی۔ روح کو ہمیشہ دوام ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے جو کوئی احباب کوئی فوت ہو گئے، والدین وغیرہ میں سے کوئی، وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں، ان کی روح خواب میں آ جاتی ہے، کیونکہ روح کو جو ہے نا وہ موت نہیں ہوتی، بندے کے جسم کو موت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، قیامت کے دن اور قبر کے اندر یہ جو عذاب ہوگا نا، یہ بدن کو بھی ہوگا، روح کو بھی ہوگا۔ روح اور بدن دونوں کے مجموعے کو عذاب ہوگا جو کفار ہیں، اور جو نعمتیں ملیں گی اور روح اور بدن دونوں کو ملیں گی۔ کیونکہ اگر یہ کہیں کہ عذاب سارے کا سارا بدن کو ہوگا تو بدن کو تو یہ کام کروانے والی روح تھی، اگر کہیں کہ روح کو ہوگا تو کام تو جو ہے نا وہ بدن نے کیا تھا۔ لہذا یہ بھی اسلامی عقیدہ اپنا یاد رکھے کہ انسان کے جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح ہمیشہ زندہ ہے، روح کو دوام ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو، کفار کو، وہ جو بدر کے کنویں کے اندر موجود تھے، کلیب بدر اس کو کہتے ہیں، قلیب بدر، بدر کے کنویں میں نبی علیہ السلام نے سب کو نام لے لے کر پکارا، ہاں بھائی بتاؤ میں نے جو فرمایا تھا وہ حق ثابت ہوا یا نہیں۔ بہرحال احباب ذوالفقار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک اسلام میں غزوات رہے، جنگیں رہیں اور جہاد رہا، اس وقت تک اسلام پھلتا پھولتا رہا۔ جب سے یہ جہاد ختم ہوا ہے تب سے مسلمان غلام بن گئے۔ دیکھیں نا، 100 سال ہو گیا سلطنت عثمانیہ کو گئے، تب سے جہاد اسلامی تقریباً جو ہے نا ختم ہو چکا ہے۔ غزہ والے اپنی مدد آپ کے تحت جہاد کر رہے ہیں، کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یمن کا صرف ایک قبیلہ ہے حوثی باغی، وہ جو ہے نا وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرف سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ہر ملک اپنی جان بچا رہے ہیں، نہیں ہم نے اس جنگ میں نہیں آنا، ہم نے اس جنگ میں نہیں آنا۔ حالانکہ اگر مشرق کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب کا رہنے والا مسلمان بھی اس کے دکھ کو محسوس کرے۔ اب یہ ہمارا جو سندھ ہے یہ کس طرح فتح ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ محمد بن قاسم نے آ کے فتح کیا تھا، صرف ایک عورت کی فریاد پر۔ ایک عورت نے وہ صدا لگائی تھی حجاج بن یوسف کو، اے حجاج بن یوسف، ان بحری قزاقوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے، آ کے ہمیں بچاؤ۔ تو محمد بن قاسم 18 سال کا نوجوان تھا جو ادھر عراق سے آیا تھا، اور اس نے آ کر سندھ کو کہاں تک فتح کر لیا؟ ملتان تک فتح کر لیا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر یہ ملتان بھی سندھ ہی تھا، اور حقیقتاً یہ جو نا جو ملتان کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا ادھر تک سندھ ہے، یہ پنجاب نہیں ہے۔ پنجاب تو ہم نے وہ گورنمنٹ کی سطح پر بنایا ہوا ہے، تو یہاں تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ سندھ فتح ہوا تھا ملتان تک، پنجاب تک نہیں کہا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج چونکہ جہاد نہیں ہے، جہاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پر پس رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمان مظلوم ہے، اور جب تک جہاد رہا ہے اس وقت تک دیکھیں اسلام کو کس قدر شانیں اور شوکتیں اور عظمتیں ملی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسلامی جہاد کو قائم کرے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ جو پیچھے انہوں نے جہاد بنایا تھا طالبان کی صورت میں، یہ سارے کا سارا پہلے امریکہ نے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد دیکھا یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیا، پھر جہاد کو انہوں نے بدنام کیا۔ یہ جہاد کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ اب جو ہے نا ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ایک مسلمان بھی کہے نا جہاد کا لفظ تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے، یعنی انہوں نے امریکہ نے خود جہاد کو بدنام کیا طالبان کی صورت میں۔ ہر طالبان کی صورت نہیں کہہ رہا میں، یعنی افغانی طالبان نہیں، یہ پاکستانی طالبان، یہ دہشت گردی افغانی طالبان نہیں کرتے رہے، یہ پاکستانی طالبان کرتے رہے۔ تو انہوں نے
جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے نا وہ رویے اختیار کیے کہ جو ہے نا معاذ اللہ اپنا بم دھماکے شروع کر دیے، بچوں کو مارنا شروع کر دیا، عورتوں کو مارنا شروع کر دیا، تو وہ سب کا سب جہاد کو فساد ثابت کرنے کے لیے تھا، لیکن حقیقتاً تو وہ جہاد نہیں تھا۔ جہاد تو وہ ہے جو آج غزہ کے مسلمان کر رہے ہیں، جہاد تو وہ ہے جو ادھر مجاہدین کر رہے ہیں۔ اس جہاد کی ضرورت ہے کہ مسلمان آج کفار کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یکجا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔